سورۃ القمر کا آغاز ہے۔ سورہ قمر مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے، 37۔ اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ قمر کے معنی ہے چاند۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ میں اس معجزے کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے فرمائے اور پھر اپنی انگلی مبارک سے دوبارہ اس کو جوڑ بھی دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، یعنی اس کی یہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ وانشق القمر، اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کیا۔ جبل ابی قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑ ہے۔ صفا مروہ سے آپ نکلیں اس مقام کی طرف کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے، جسے آج کل لائبریری بنایا گیا ہے، تو آپ صفا مروہ سے اس طرف آئیں تو وہ راستہ جو مینا کی طرف جا رہا ہے، مینا کی طرف سرنگ جاتی ہے، اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ بھی ہے۔ تو آپ سیدھے ہاتھ کی طرف ایک محل دیکھیں گے۔ یہ محل اس قدر بلند کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی اونچا ہے، حالانکہ شرعی طور پر خانہ کعبہ کے قریب ایسی عمارت بنانا حرام ہے کہ جو خانہ کعبہ سے بلند ہو۔ صرف مسجد الحرام میں نمازیوں کی وجہ سے جو پہلی اور دوسری منزل بنائی گئی اور چھت بنائی گئی، تو وہ نمازیوں کی مجبوری ہے کہ جگہ نہیں ہے، تو اس مجبوری میں تو اجازت ہے، لیکن وہ بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم پہلی دوسری منزل پر اسی وقت جائیں جب ہماری مجبوری ہو، کیونکہ خانہ کعبہ سے بلند ہونا اور اس قدر قرب ہو کر یہ خانہ کعبہ کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ادب عطا فرمائے۔ تو انہوں نے جبل ابی قبیس جو جنتی پہاڑ ہے اس کو صرف اپنے شاہی محل کی خاطر شہید کروا دیا۔ کچھ حصہ اس کا باقی ہے، چھوٹا سا، باقی اس پر شاہی محل ہے۔ تو جہاں پر آپ نے یہ معجزہ دکھایا وہاں پر ایک مسجد تھی، مسجد ہلال اس کا نام تھا۔ ہلال کے معنی چاند ہے، پھر بعد میں اس کا نام پڑ گیا مسجد بلال۔ لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے شاہی محل کی خاطر اس مسجد کو بھی شہید کروا دیا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب مسجد ایک دفعہ بن جائے تو 7 آسمان مسجد ہیں، اور اگر زمین سے بنی ہے تو 7 زمین مسجد ہے، اس کو شہید کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو آپ وہاں جا کر محل کے قریب دیکھیں گے تو وہ فضائیں آپ کو نظر آئیں گی جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو ایک سحر ہے، یہ تو ایک جادو ہے۔ مستمر کے معنی ایسا جادو جو چلا آتا ہے، یعنی پہلے زمانوں سے جو جادو چل رہا ہے یہ بھی وہی جادو ہے۔ تو اسی طرح اپنی عادت کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نظر بندی ہے، جادو ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب یہ معجزہ ابو جہل اور دیگر کافروں نے طلب کیا تو اس معجزے کو طلب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور نعوذ باللہ من ذالک جادو کرتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ جادوگر کا جادو آسمانوں پر نہیں چلتا، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا، آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو پھر یہ کہنے لگے نہیں ہماری نظر بندی ہے۔ تو بعض کافروں نے کہا کہ چلو ہم تحقیق کرتے ہیں، اس لیے
کہ اگر نظر بندی ہے تو ہم لوگ جو سامنے ہیں انہی پر نظر بندی ہوگی، اور چاند تو بیک وقت کئی شہروں سے اور کئی ممالک سے دیکھا جاتا ہے۔ تو شام سے جو قافلے آئے ان سے انہوں نے پوچھا، جو کافی دنوں کے بعد آئے، تو ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ ایک رات ہم نے یہ دیکھا تھا منظر کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ چاند کے ٹکڑے دوبارہ مل گئے۔ اب ان کے لیے بات کنفرم تھی کہ جادو کی کوئی صورت نہیں بنتی، مگر ضد اور بغض، کینہ، حسد ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں۔ پھر بھی کئی کافر ایمان نہ لائے، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر معاملہ قرار پا چکا، یعنی جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا اس کے لیے جہنم کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس ایسی خبریں آئی ہیں جس میں ایسی باتیں ہیں جو روکنے والی ہیں گناہوں سے، مگر پھر بھی یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ حکمت بالغۃ، حکمت بالغہ، قرآن میں وہ حکمت ہے جو انتہا تک پہنچی ہے۔ جو قرآن سے حکمت کو حاصل کرے وہ بھی حکمت والا ہو جاتا ہے، مگر تعصب اور ضد نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ فما تغنی النذر، پس نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں کوئی اثر نہیں کرتی۔ نذر کے معنی ہے ڈرانے والے، ڈر سنانے والے انبیاء اور رسولوں کی باتوں سے بھی تم ڈرتے نہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے اعراض فرما لیجئے، یعنی ان کافروں سے اعراض فرما لیجئے جو ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اب قیامت کا ذکر ہے اور فرمایا وہ دن جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو پہچانی ہوئی نہیں ہے، جسے لوگوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو سب ہلاک ہو جائیں گے، اور دوسری سور یہاں مراد ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری سور پھونک کر لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ بھاگے بھاگے وہاں سے نکلیں گے اپنی قبروں سے۔ خش عن ابصارہم، ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ كأنهم جراد منتشر، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے جو نکل کر پھیل جاتے ہیں، اس طرح یہ قبروں سے نکل کر ادھر ادھر بھاگیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ مہطعین الی الداعی، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکی ہے ان کی طرف لوگ بھاگ کر جائیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ قیامت کی منظر کشی کی گئی، یعنی گویا کہ اس طرح نصیحت فرمائی گئی کہ آج یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں مانتے، لیکن ایک نہ ایک دن جو ان سے کہا گیا وہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں گے۔ خش عن ابصارہم کے الفاظ ہم نے سنے کہ جب شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے، گناہوں کو یاد کرنے کی وجہ سے
ان کی نگاہیں اٹھ نہیں سکیں گی، لیکن اس وقت کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر موت سے پہلے انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور توبہ کر لے، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان لوگوں سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، پس انہوں نے ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وَقَالُوا مَجْنُونٌ، اور وہ بولے یہ تو مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نصیحت کو سن کر اول تو قبول نہ کرنا، اور پھر جو گناہوں بھری وہ زندگی گزار رہے ہیں اسے عقل مندی سمجھنا، اور جو اس گناہوں بھری زندگی سے دور کرنے کی نصیحت کرے اسے مجنون سمجھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جنہیں نصیحت کی جائے تو کبھی نصیحت کرنے والے کے منہ پر اور کبھی پیٹھ پیچھے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی کیسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ان باتوں پر وہ کبھی کبھی مبلغ کے منہ پر اور کبھی اس کے پیٹھ پیچھے مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ وَازْدُجِرْ، اور حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی دی اور کہا کہ آپ اگر تبلیغ دین بند نہیں کریں گے تو ہم سب مل کر آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب، بے شک پروردگار میں کمزور ہوں، یہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ غالب ہیں، فانتصر، پس تو مدد فرما، تو بدلہ لے لے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور رب العالمین نے کافروں سے بدلہ لیا اور انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، پس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور سے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ، موسلا دھار تیز، 40 دن تک بارش ہوتی رہی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور تمام زمین کو ہم نے پھاڑ کر چشمے بنا دیے، یعنی زمین کے ہر ذرے سے پانی نکلنے لگا، زمین کا ایک ایک ٹکڑا وہ چشمے بن گیا۔ زمین سے پانی 40 دن تک ابلتا رہا، اوپر سے 40 دن تک پانی آتا رہا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ، پس یہ تمام پانی یعنی اوپر سے آنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والا پانی، یہ تمام پانی مل گئے عَلَىٰ أَمْرٍ، ایک مخصوص مقدار پر، قد قدر، جو مقرر کی گئی تھی۔ مخصوص مقدار یہ تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ اس پانی میں ڈوب گئے، اس قدر پانی آیا اور سارے کافر ہلاک ہو گئے۔ وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کیا، عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ایک ایسی کشتی پر، الواح کے معنی ہے تختے، تو مختلف لکڑیوں کے تختوں سے بنائی گئی، دسر کیلوں کو کہتے ہیں، تو وہ تختے لکڑیوں کے کیلوں سے جوڑے گئے۔ تو فرمایا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کشتی پر سوار کیا جو لکڑی کے تختوں اور کیلوں والی تھی،
لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی گئی. تجری بأعیننا، وہ کشتی ہماری نگہبانی میں چلتی، اس کی حفاظت کرنے والے ہم تھے. جزاء لمن کان کفر، یہ صلہ ہے اس کا، یعنی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا صلہ ہے جو آپ نے مشکلات تبلیغ دین میں برداشت کی. من کان کفر، جن کا انکار کیا گیا، جن کو نبی ماننے سے کافروں نے انکار کر دیا اور انہوں نے برداشت کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ صلہ عطا فرمایا کہ کافروں کو ہلاک فرمایا اور انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، بے شک ضرور ہم نے اس کشتی کو اور اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے نشانی بنا دیا، نشانی بنا کے چھوڑا. اب یہ نشانی بھی ہے، یہ عبرت کا نمونہ بھی ہے. یہ واقعہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے. مگر فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان باتوں کو سن کر ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا، توبہ کرنے والا؟ ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے نکال دینا اور زندگی اسی ڈگر پر چلاتے رہنا، رب العالمین کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے رجوع نہ کرنا، یقیناً بہت بڑی محرومی ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا، یعنی جو میں نے ڈر سنایا تو جیسا کہا تھا ویسا ہوا، اور میرے عذاب کی سختیوں کو ان لوگوں نے دیکھا. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ بندہ نافرمانی کرتا ہے لیکن سوچے، غور کرے کہ وہ رب العالمین عذاب دینے پر اور جو وعیدیں سنائی گئیں کہ فلاں گناہ پر فلاں سزا ہے، رب العالمین وہ سزا دینے پر قادر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی قرآن کے معنی کو نہ بھی سمجھتا ہو تو قرآن کی تلاوت کرے یا کوئی کرے اور وہ سنے تو قرآن اس کے دل کو ہلا دیتا ہے. پھر قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہیں، ان واقعات میں نصیحت کا پہلو بہت آسان ہے. جس قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا، وہ ڈرانا بڑا آسان ہے جو سمجھ میں آسانی سے آتا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت عاد، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا ہے میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا، کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا وہ عذاب آ گیا. اب اس کا مزہ چکھنے والوں سے پوچھو کہ میرا عذاب کیسا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، بے شک ہم نے قوم عاد پر بہت سخت ہوا بھیجی، آندھی بھیجی. صرصراً تیز، سخت. فی یوم نحس مستمر، ایسے دن میں وہ ہوا بھیجی جس دن کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی. یعنی اس دن وہ ہلاک ہوئے اور پھر قیامت تک وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. وہ ہوا ایسی سخت تھی، تنزع الناس، وہ لوگوں کو زمین پر پٹکتی تھی، دے مارتی تھی. اور قوم عاد کھجور کے تنوں کی طرح بڑے لمبے لمبے لوگ تھے، تو ہوا انہیں پہلے اٹھاتی
اور پھر زمین پر پٹخ کر مارتے. پھر یہ لوگ مر گئے اور زمین پر ان کی لاشیں بکھیر دی گئیں. کأنہم گویا کہ وہ اعجاز نخل، نخل کھجور، اعجاز یعنی کھجور کے تنے، منقعر سوکھے ہوئے، گویا کہ وہ کھجور کے سوکھے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر بکھیر دیے گئے. جیسے کھجور کا خشک سوکھا ہوا تنا ہو جسے کاٹ کر پھینک دیا گیا ہو، ویسے ان کی لاشیں ادھر ادھر گری پڑی تھیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا. اس کا مزہ ان سے پوچھو کہ جن پر یہ عذاب آیا. یعنی مزے سے مراد ہے اس کی سختی، اس کی تکالیف. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنے والا، ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا، ہے کوئی دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کی طرف رجوع لانے والا. کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلایا جو ڈر سنانے کے لیے آئے تھے. قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور اس قوم کے وہ لوگ جو کافر تھے. فقالوا، وہ بولے، ابشرا منا واحدا، کیا ہم میں سے ایک بشر، حضرت صالح علیہ السلام جو ہم میں سے ایک بشر ہیں. ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھا، اپنے جیسا عام بشر سمجھا. تو کہا کہ یہ ہمارے جیسے عام بشر ہیں. نتبعہ، کیا ہم ان کی پیروی کریں اور جو یہ کہتے ہیں ان کی باتیں مانیں. انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک اگر ہم ان کی باتیں مان لیں گے تو اس وقت ہم ضرور گمراہی میں ہو جائیں گے اور پاگل پن میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، ہدایت کو وہ گمراہی سمجھے. جب انسان اس قدر روحانی طور پر بیمار ہو جائے کہ اچھی باتیں بری لگنے لگیں اور بری باتیں اچھی لگنے لگیں، تو اکثر یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے. اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہمارے درمیان صرف انہی پر وحی نازل ہوئی، انہی پر ذکر کو اتارا گیا. مراد یہ تھی کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار کو، کسی مالدار کو بناتے. بل ہوا کذاب اشر، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا بلکہ وہ تو ضرور کذاب ہیں. کذاب کے لفظی معنی ہے بہت بڑا جھوٹا. اشر کے معنی ہے شیخی مارنے والا، اپنی بڑائی بیان کرنے والا. ان لوگوں نے جب یہ بے ادبی کی، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب وہ کل جان لیں گے، یعنی ان قریب جب ان پر عذاب آئے گا تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا ہے اور کون شیخی مارنے والا ہے. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، بے شک ہم نے اونٹنی کو بھیجا جو پہاڑ سے نکلی اور ایک بڑی پہاڑی کی طرح تھی، جو اللہ تعالیٰ کی نشانی. فِتْنَةً لَهُمْ،
ان کی آزمائش کے لیے، ان کا امتحان تھا کہ وہ اس نشانی پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں. فارتقبہم، تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا پس آپ ان کا انتظار کریں، یعنی اس وقت کا انتظار کریں، اس لمحے کا انتظار کریں جب ان کی گرفت کی جائے گی. وَاصْطَبِرْ، اور آپ صبر کریں. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں خبر دیجئے بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے، کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن یہ لوگ پانی پیئیں گے، اور دنوں کا تعین ہے کہ کس دن اونٹنی پیے گی اور کس دن یہ لوگ پانی پیئیں گے. کیونکہ یہ جس علاقے میں تھے وہاں چاروں طرف پہاڑ تھے، اور اس کے علاوہ پہاڑوں سے چشمے گرتے تھے. تو یہ چشموں کا پانی مختلف نالیاں بنا کر ایک بڑے تالاب میں جمع کرتے. تو یہ تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا رہا. پھر جب ایک دن میں یہ جتنا پانی جمع ہو جاتا تو صبح یہ استعمال کرتے. تو فرمایا کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ تالاب میں جتنا پانی تمہاری پوری قوم کے لیے جمع ہوتا ہے، ایک دن تمہیں پانی پینا ہے، اور ایک دن تو پانی کا استعمال نہیں کر سکو گے، یہ اونٹنی کا دن ہوگا. پھر جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن دیگر جانور اور پرندے اس تالاب سے پانی نہ پیتے. اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ جو اس پانی کے برابر ہوتا اور پورے قبیلے کے لیے کافی تھا. کل شرب محتضر، حاضر ہو اس پانی پر جس کی باری ہے. تو جس کی باری مقرر کی گئی وہی اس پانی پر حاضر ہو. لیکن ان سے صبر نہ ہو سکا، یہ ایمان بھی نہیں لائے، اور انہوں نے اس اونٹنی کو شہید بھی کر دیا اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے کہ ہمارا یہ پانی پی جاتی ہے. فنادوا، پس انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا. صاحبہم، اپنے ساتھیوں کو ان لوگوں نے بلایا، سب جمع ہوئے. فتعاطى فعقر، پس تیز تلوار لے کر اس کی ٹانگوں کو اور اس کے پہلوؤں کو کاٹ دیا. چونکہ یہ اونٹنی بہت اونچی تھی تو ڈائریکٹ ذبح نہیں کر سکتے تھے، تو پہلے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی. جب وہ گر گئی تو پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، پھر کیسا تھا میرا عذاب. وَنُذُرْ، اور میرا ڈر سنانا، میرے ڈر سنانے والے انبیاء کہ انہوں نے ڈر سنایا. لوگوں نے ان کے ڈر سنانے پر بھی نصیحت حاصل نہ کی. تو جب میرا عذاب آیا تو اس عذاب کی شدت کیسی تھی یہ پوچھو اس قوم سے جو ہلاک ہوئی. یعنی پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ اس قوم کی کیفیات اور ان کے حالات پر غور کرو کہ ساری طاقتیں ان کی یہیں رہ گئیں اور وہ ہلاک ہو گئے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بڑی پلاننگ کرنے والی تھی. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پچھلی قومیں سیلاب سے ہلاک ہوئیں، پچھلی قومیں زلزلوں سے ہلاک ہوئیں، پچھلی قومیں تیز ہواؤں سے ہلاک ہوئیں، تو انہوں نے ایسے مکانات پہاڑوں میں بنائے اور ان پہاڑوں میں ایسے سوراخ کیے کہ کوئی تیز ہوا، کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی زلزلہ انہیں ہلاک نہ کر سکے. لیکن جس قدر انہوں نے پلاننگ کی تھی اور جتنا اپنے آپ کو یہ پاورفل سمجھتے تھے، ان پر جب عذاب آیا تو یہ بہت جلدی ہلاک ہو گئے. وہ صرف ایک زوردار آواز تھی. جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ زوردار آواز نکالی تو اس آواز کی ہیبت سے ان کے دل بند ہو گئے. جو جہاں تھا وہاں ہلاک ہو گیا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار آواز بھیجی.
صرف ایک آواز میں وہ ہلاک ہو گئے. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، پس وہ ہو گئے گویا کہ گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس، سوکھی روندی ہوئی. مراد یہ ہے کہ بکریوں کی حفاظت کے لیے بعض چرواہے گھاس اور کانٹوں سے وہ چاروں طرف باڑ بناتے ہیں اور چاروں طرف وہ احاطہ بناتے ہیں تاکہ بکریاں باہر نہ جا سکیں. تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو کچھ گھاس زمین پر گر جاتی ہے، تو وہ گھاس بکریوں اور جانوروں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے. ان لوگوں کو اس گھاس سے تشبیہ دی گئی کہ جو جانوروں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے، یعنی وہ بے حیثیت ہو گئے، ہلاک و برباد ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اپنی زندگی میں انقلاب لانے والا، ہے کوئی اس دنیا کی محبت سے چھٹکارا پانے والا، ہے کوئی اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے والا. کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے نصیحت کو ٹھکرایا، نبیوں کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کو بھیجا، اوپر سے پتھر بھیجے گئے. یہ قوم بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں مبتلا تھی. اس قوم کی نگاہیں گندی تھیں، اس قوم کی سوچ گندی تھی، ان کا ظاہر اور باطن گندگی میں مبتلا تھا، تو ان پر پتھر برسائے گئے. الا آل لوط، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ منافقہ تھی، اس پر اللہ کا عذاب آیا. نجیناہم بسحر، ہم نے سحری کے وقت انہیں نجات دے دی. یعنی یہ عذاب جب آیا تو اس وقت سحری کا وقت تھا، صبح صادق سے پہلے، جب یہ کافر اپنی نیند میں گم تھے. جبریل امین نے ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا، زمین کے اس خطے کو آپ نے اپنے پروں پر لیا، لیکن اس قدر آہستگی سے آپ لے گئے کہ کسی کو احساس نہ ہوا، اور یہ سوئے رہے. آپ اس قدر بلند ہو گئے کہ فرشتوں نے، آسمانی مخلوق نے ان لوگوں کے یہاں موجود جانوروں کی آوازیں سنی، اور پھر آپ نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور زمین پر دے مارا. پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی. اس طرح کی بے شمار بستیاں ہیں کہ جن کی اگر خندرات کو آج اگر ریسرچ کی جائے اور دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی چھت نیچے ہے اور فرش اوپر ہے، ان کے دروازے الٹے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی ایسی بستیاں ہیں جنہیں الٹ دیا گیا. نعمتا من عندنا، مومنوں کو ہم نے نجات دی اپنی طرف سے نعمت کے صدقے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر ادا کرے، اللہ کی فرما برداری کرے تو اسے اچھا صلہ دیتے ہیں. وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، انذرہم بطشتنا، انہیں ڈرایا ہماری گرفت سے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو وہ ڈر سنانے پر شک کیا کرتے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ گناہ کرنے پر یہ خیال کرتے کہ گناہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں آئے گا،
کوئی گرفت نہیں ہوگی. یہ کافروں کا عالم ہے. آج بھی دیکھیں جو شخص گناہ کرتا ہے، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے جھوٹ بولنے والا ہو، حرام کمائی حاصل کرنے والا ہو، یا اور ہر قسم کے گناہ کرنے والا ہے، وہ دل میں یہی خیال کرتا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا. کہ ایک نماز قضا کریں جان بوجھ کر، تو حدیث پاک میں فرمایا 1 سال جہنم میں جلنا ہوگا. اور خود حدیث پاک میں اس حقوق کی تشریح کی گئی 2,88 سال. تو آدمی کہتا ہے ایک نماز پر 2,88 سال. رب العالمین قادر ہے، اس کے عذاب سے بندے کو ڈرنا چاہیے. وَلَقَدْ غَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ. اور ان کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا، اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے مہمانوں کے درمیان دخل نہ دیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں. اور یہ انہوں نے نیت فاسد اور خبیث ارادے سے کہا تھا، اور مہمان فرشتے تھے. انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں آنے دیں. تو جبریل امین نے اپنا پر ان پر مارا تو سب نابینا اندھے ہو گئے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. بس ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، انہیں اندھا بنا دیا. اب انہیں راستہ نہ ملتا تھا. یہ ٹٹولتے ہوئے باہر نکلے اور چیخنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر تو جادوگر آئے ہیں جنہوں نے ہماری آنکھیں ہی مٹا کر رکھ دیں. یہ کوئی جادوگر نہ تھے، یہ تو اللہ کا عذاب تھا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. پس اے کافروں چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا. جو ڈر سنایا گیا ویسا عذاب بھی آ گیا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. اور ضرور بے شک صبح کے وقت ان پر وہ عذاب آیا کہ جو ہمیشہ ٹھہرنے والا ہے. اب یہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے. یعنی عالم برزخ میں، جسے ہم قبر کا عذاب کہتے ہیں. تو ان پر جو مصیبت آئی اور جو عذاب آیا، اب یہ عذاب کی کیفیات ان پر رہیں گی قیامت تک. پھر قیامت کا عذاب اور پھر جہنم کا عذاب. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. پس اے کافروں چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرمایا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا. کتنا پیارا درس ہے. کیا ہمارے دل ہلتے ہیں؟ کیا ہم نصیحت کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ کیا اس فانی قلیل بے وفا غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے، طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے، ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے گناہوں سے دور ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس آیت کریمہ میں موجود ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. اور ضرور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے نبی آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. کذبوا بآیاتنا کلھا. ان لوگوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلا دیا. فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر. بس ہم نے انہیں پکڑ لیا. یہ پکڑ عزیز غالب قادر پروردگار کی ہے. جب عزیز غالب مقتدر قادر پروردگار کسی کی پکڑ فرمائے تو بڑی سخت ہوتی ہے.
اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے دور کے کافر ان پچھلے لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں کہ وہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے، کیا یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا اے کافروں تمہارے پاس کوئی نجات کی چٹھی ہے، فی الزبر کتابوں میں، صحیفوں میں، یعنی تمہیں کوئی نجات کا پیغام مل گیا ہے کہ جو بھی کرو تمہارے لیے نجات ہے، کیا تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ موت ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور جس نے زندگی اللہ کو ناراض کرنے والی گزاری تو موت اس کے لیے عذاب کا پیغام ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، نحن جمیع، ہم تو بہت بڑا لشکر ہیں، منتصر، بدلہ لے لیں گے، اللہ کے عذاب کو دور کر لیں گے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ سیہزم الجمع، ان قریب سارا لشکر مغلوب ہو جائے گا، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ تمام کے تمام جب عذاب دیکھیں گے تو پیٹھ دے کر بھاگیں گے۔ بل الساعۃ، نہیں بلکہ قیامت، موعدہم، ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت یہ فیصلہ کرنے والا دن ہے۔ والساعۃ ادھا، اور قیامت بہت کڑوی، وامر، اور سخت کڑوی ہے، یعنی قیامت کی ہولناکیاں بہت ہیں۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک گناہگار مجرمین گمراہی میں ہیں اور پاگل پن میں ہیں، کہ اپنے انجام سے غافل ہیں، جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے اس کے نقصان کو وہ سمجھتے نہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس دن گناہگار چہروں کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر، اور ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کا مزہ، بھڑکتی ہوئی آگ کی آنچ اور اس کے شعلوں کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق ایک مقررہ شکل میں پیدا فرمایا، یعنی ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، مہلت کا اور ڈھیل کا بھی وقت ہے، موت کا بھی وقت ہے، اور ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ وما امرنا الا واحدۃ، ہمارے تو تمام کام ایک ہی طرح سے ہیں، یعنی کوئی کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ کلمح بالبصر، ہمارے حکم اور ہمارے کام ایسے ہیں گویا کہ پلک کا جھپکنا، یعنی حکم جب ہم دیتے ہیں تو کام ہوتا ہے، حکم دینے میں اور کام کے ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جو فرمایا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہو جا کہنے میں اور ہو جانے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، فوراً ایسا ہو جاتا ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور ضرور بے شک ہم نے تمہارے جیسے کئی لوگوں کو ہلاک کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے، یعنی نامہ اعمال میں لکھا ہے۔
وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، پیچھے ظالموں، مجرموں، گناہگاروں کا ذکر ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو نصیحت کو حاصل کر لے اور اپنی زندگی میں انقلاب لے آئے وہ متقی شخص ہے. متقی کے معنی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، گناہوں سے بچنے والا، اللہ سے ڈرنے والا. ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور جنت کی نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچے بچھونوں پر، سچی بیٹھنے کی جگہ پر، یعنی انتہائی قرب میں ہوں گے. عند ملیک مقتدر، بادشاہ حقیقی، قادر حقیقی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہیں خاص قرب حاصل ہوگا. مالک و مولا ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما.